السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، ہر قسم کی بڑائی، تمجید و تمہید اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک کے لیے خاص، اور بے شمار انگنت لا تعداد آسمانت چمکنے والے ستاریاں دی تعداد نالوں زیادہ
اور بدلن چو برسنے والی بارش دے قطرات نالوں بھی زیادہ درود و سلام ہو امام الانبیاء اشرف الانبیاء امام المرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین میرے اور آپ کے پیر و مرشد، میرے اور آپ کے رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور بے شمار اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہو تمام آل رسول، اہل بیت، تمام صحابہ کرام، تابعین کرام، اولیاء کرام، اللہ جس جس مقام پہ وہ آرام فرما رہے ہیں اللہ مزید ان کے درجات کو بلند فرما۔ سامعین حضرات، میں نے اس سے پچھلے خطبہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے اہل بیت کے متعلق چند گزارشات قرآن و سنت کی روشنی میں جس میں اس بات کی وضاحت ہوئی کہ اہل بیت کون ہیں، ان کے فضائل اور مناقب کیا ہیں، اور یہ بات بھی سامنے آئی کہ کسی کو دنیا کے اندر کوئی حق نہیں کہ کسی کو اہل بیت میں شامل کر لیا جائے یا اپنی مرضی سے کسی کو نکال دیا جائے۔ بھائی یہ فیصلے عرش والے رب نے کر دیے۔ اہل بیت کی ابتدا امہات المومنین سے ہے، اور آج وہی اہل بیت اس میں سے آل ابراہیم، آل ہاشم، آل علی رضی اللہ عنہم، اولاد نبی کے ایسے شہزادے کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کرنے والا ہوں جس کے بابا کو دیکھیں تو وہ جنت کی سرداری اس کے پاس ہے، چچا کو دیکھیں تو نوجوانوں کی سرداری ان کے پاس ہے، اگر ان کے دادا کو دیکھیں تو وہ علی المرتضیٰ ہے، اگر ان کی دادی کو دیکھا جائے تو فاطمہ الزہرا ہے، اور اگر اس کے پڑنانا کو دیکھا جائے تو وہ امام الانبیاء ہے جناب محمد الرسول اللہ۔ اور وہ شہزادہ کون ہے؟ وہ ہے امام زین العابدین صلوات اللہ علیہ وسلام علیہ۔ حضرات، یہ وہ شہزادہ ہے کہ جس کی سیرت آج بڑے اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ ہمیں اہل بیت کے ساتھ، اولاد نبی کے ساتھ بہت پیار ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بھائی جو اولاد نبی سے، اہل بیت سے، آل رسول سے محبت نہیں کرتا اس کا تو ایمان ہی مشکوک ہو جاتا ہے۔ ہمارے اسلاف کو دیکھیں، اگر ان کا جو تاریخ کے اندر تحریریں موجود ہیں ان کو دیکھا جائے تو وہ کس قدر آل رسول کے ساتھ وہ محبت کرنے والے ہیں۔ آپ امام بخاری کو دیکھیں، امام بخاری نے امام زین العابدین کا تذکرہ کتنے پیار سے کیا ہے۔ امام طبری کو دیکھیں، وہ کس پیار اور محبت کے ساتھ، کس عقیدت کے ساتھ اظہار کر رہے ہیں۔ امام ابن اسیر کو دیکھیں، وہ کس قدر ان کے قلم سے محبت کے پھول جھڑتے ہیں۔ امام ابن کثیر کو دیکھیں کہ کس قدر وہ پیار اور محبت سے اولاد نبی کا تذکرہ کرتے ہیں۔
اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں تو میرے بھائیوں امام ابن حجر کو دیکھ لیں، امام ابن عساکر کو دیکھ لیں رحمہ اللہ، یہ سارے کے سارے بھائی کس کے ساتھ پیار کرنے، اولاد نبی کے ساتھ، اولاد علی کے ساتھ بھائی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے، فرمایا کہ میں تجھ سے کوئی، اللہ نے مجھے نبوت دی ہے نا، میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کرتا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں کسی اجر کا تم سے سوال نہیں کرتا، لیکن ایک سوال ہے میرا، یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، نبی پاک نے فرمایا ہے، فرمایا کوئی سوال نہیں ہے تم سے، صرف یہی سوال ہے کہ میری اولاد سے پیار کرنا۔ قرآن اٹھا کے دیکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اولاد سے پیار کرنا، اللہ اکبر۔ تو بھائی اس سے پہلے اب یہ جو ہمارے اسلاف گزرے کس قدر انہوں نے پیار سے، جب ان کے قلم چلے تاریخ کے اوراق اٹھا کر کے دیکھ لیں کتنے پیارے پیارے انہوں نے لقب دیے، السید والامام، امام بھی ہے، سردار بھی ہے، زین العابدین۔ یہ زین العابدین آپ کا نام نہیں تھا، آپ کا نام تھا علی بن حسین بن علی، کیونکہ جب حضرت زین العابدین پیدا ہوئے نا تو حضرت حسین نے نام دادا کے نام پہ رکھ دیا، یعنی حضرت علی مرتضیٰ کے نام پہ، لیکن آپ کو زین العابدین کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وقار یسمى زین العابدین لکثرت العبادہ، آپ بڑی کثرت کے ساتھ رب کی عبادت کیا کرتے تھے، اس لیے آپ کو زین العابدین کہا گیا۔ زین العابدین عبادت گزاروں کے ماتھے کا جھومر، سبحان اللہ، کتنا پیارے انداز کے ساتھ ہمارے اسلاف نے ان کے تذکرے کیے۔ پھر اس کے بعد کہا منارت القانتین، کیا مطلب؟ فرمانبرداروں کے لیے روشنی کا مینار۔ اور پھر آپ کو فرمایا کہ جوادن، زین العابدین وہ شہزادہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سخاوت کا بہت زیادہ ہی آپ کے اندر خوبی رکھی ہوئی تھی، حفیہ، اور آپ کے اندر بہت ہی زیادہ شفقت اور پیار بھی پایا جاتا تھا۔ تو میرے بھائی اس سے پہلے کہ میں آپ کے زندگی کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھوں، لیکن یہاں پر آپ کو ٹھہراتا ہوں کہ سوچو بھائی، اب امام زین العابدین سلام اللہ علیہ آپ کے سید ہونے میں کوئی شک بالکل نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کا کردار کیا ہے، آپ کی سیرت کیا ہے، آپ کا گفتار کیا ہے، آپ کی عبادت کیسی ہے، آپ کی تلاوت کیسی ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، آپ کے معاملات کیسے ہیں، آپ کے یہ جو دیکھیے، جب میدان کرب و بلا کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، اس وقت امام زین العابدین کی عمر تھی 23 سال کے نوجوان تھے، اور آپ بیمار کربلا، آپ کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب یہ مارکا پیش آیا، وَقَانَ يَوْمَئِذٍ مَوْعُوقًا فَلَمْ يُقَاتِلْ، آپ اپنے خیمے میں بھی پڑے، بڑا زور سے بخار ہوا ہے اور وہیں پڑے رہے، یہ بیمار کربلا ہے۔ اور آج جو باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس میں خلاصہ یہ نکلے گا کہ آج دیکھنا ہے اصلی سید اور نسلی سید، اصلی اور نسلی سید کا کردار کیسا ہوتا ہے۔ اگر اس کے مطابق، اس کی سیرت کے مطابق، اس کے کردار کے مطابق کوئی چلتا ہے تو ہم سید کو سلام کرتے ہیں۔ اگر اصل سید جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے آپ کی، اگر وہ سید اس کی سیرت اور کردار اگر کسی کے اندر نہیں پایا جاتا تو ہم اس کو تو سید ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آئیے ذرا امام زین العابدین سلام اللہ علیہ 23 سال کے اس وقت تھے، اور 38 سال، یعنی آپ
35 سال مزید زندہ رہے. کتنے؟ یعنی واقعہ کرب و بلا کے بعد 35 سال زین العابدین سلام اللہ علیہ زندہ رہے. میں کہتا ہوں بڑے پیار سے سب دوستوں سے میں کہتا ہوں کہ بھائی 35 سال امام زین العابدین نے گزارے اور 35 محرم آپ کی زندگی میں گزرے. یارو کہیں بھی پوری زندگی امام زین العابدین کی زندگی پوری یعنی 35 سال کا جو عرصہ ہے اس میں کہیں کوئی چیز بھی دکھا. بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے دوستوں کی جو بنیادی کتابیں ہیں نا ان کے اندر یہ چیز بھی موجود نہیں ہے. یہ چیز بھی بالکل موجود. رب ذوالجلال کی قسم ہے کشف الغمہ ان کی بہت بڑی ابتدائی بنیادی کتاب ہے اس میں بھی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد بہار الانوار اس کے اندر بھی بالکل نہیں ہے. میرات العقول کے اندر بھی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد منتہی الاعمال یہ ان کی بنیادی کتابیں ہیں ابتدائی کتابیں ہیں. لیکن میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں منبر رسول پہ کھڑا ہوں. نہ اپنی بنیادی کتابوں میں دکھا سکتے ہیں نہ زین العابدین کی زندگی میں کوئی ایسا کام دکھا سکتے ہیں جو آج 1 محرم سے لے کر کے 10 محرم تک ہم نے کام شروع کیا ہے ان کی زندگی میں نہیں ملتا. بھائی جب ان کی زندگی میں نہیں ملتا تو یہ بعد والے کام جو ہیں ان کی پھر حیثیت کیا رہ گئی. انہوں نے نہ تو 35 سال خود زندہ رہے نا تو 35 سال کے اندر آپ نے یہ نہیں کہا کہ نیاز حسین کرو سبیل حسین لگاؤ ماتم کرو یا گھوڑا نکالو. رب ذوالجلال کی قسم میں زین العابدین کی زندگی میں یہ چیز نہیں ملے گی. اب بات آ گئی کہ امام زین العابدین کی پھر سیرت کیا ہو. یارو دیکھو تو صحیح وہ امام جس کی آنکھوں کے سامنے باپ کی گردن کٹ رہی ہے جسم سے تن جدا کی جا رہی ہے تن سے جدا کی جا رہی ہے گردن. چھوٹے چھوٹے بھائیوں کے گلے میں تیر لگ رہے ہیں اور اتنی چیز دیکھنے کے باوجود اف تک نہیں کہا اللہ تیری رضا پہ راضی اللہ تیرے فیصلے پہ راضی. یارو بابا کا دین بچانا ہے. انہوں نے دیکھا امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا او لوگوں یہ دنیا جو ہے یہ تو آزمائش کا ہے. اس کے اندر اگر تمہیں دکھ آ جائے کس طرح گزارنا ہے. اگر تمہیں خوشحالی ملے تو کیسے گزارنی ہے. خوشیوں کے لمحات کیسے گزارنے ہیں غمیوں کے لمحات کیسے گزارنے ہیں. تو آئیے دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کرب و بلا دے اندر جدوں ویکھیا شہزادے شہید ہو رہے نے تے آپ فرماندے نے اس برو صبر کرنا جے صبر کریا جے رب دی رضا دے اتے راضی رہنا ہے. حضرت امام زین العابدین بھی اے بیمار کربلا آپ دی سیرت دے اندر میرے بھائی ذرا غور کر اللہ دے قرآن دی تصویر نظر آ رہی ہے. رب ذوالجلال کی فرما رہے نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ دا قرآن ہے اور اسی طرح ہی آپ نے زندگی آپ دی سیرت ذرا سامنے رکھ. اصلی تے نسلی سید دی پہچان کر کہ اصلی اور نسلی سید کیسا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون.
پھر اللہ پاک کی فرما رہے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اے ہوئی جے جڑے صبر کر کے وکھاؤن، استقامت دا پہاڑ بن کے وکھاؤن والے، اللہ کریم پھر انہاں نوں انعام دے رہے ہیں، فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ اج جیڑا بھی اس انداز نال چلے میاں جی اسی تے سیدہ دے غلام آ، اسی تے آل رسول دے غلام آ، اسی تے آل علی دی اولاد دے غلام آ، اسی تے صرف یہ بات کہنے آ صرف اصلی تے نسلی تے نقلی پہچان کر، اصلی تے نسلی جیڑا ہے نا سید ہن تے وائی دور اسلام خادم آ سی، نوکر آ سی، لیکن اگر دیکھا جائے تو امام زین العابدین سلام اللہ علیہ آپ دی سیرت پڑھ تے اے بات یاد رکھ، اصلی تے نسلی سید جیڑا ہے بے نماز نہیں جو ہوندا، اصلی اور نسلی سید بے نماز نہیں۔ اے یارو جے اگر دیکھنا تے امام حسین وال ویکھ لو، آخری ویل ہے تے سجدے وچ گر گئے، رب دے نال ملاقات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ بھی مسئلہ یاد رکھو جدو بندہ سجدہ کرتا ہے نا تے حدیث پاک وچ آوندا رب دے قدماں وچ گرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حضرت امام زین العابدین سلام اللہ علیہ آپ دی سیرت ویکھ، آپ دا کردار ویکھ تے پھر تیرے سامنے اصلی اور نسلی سید دا نقشہ سامنے آئے گا۔ پہلی بات یہ آ گئی کہ اصلی اور نسلی سید صبر و استقلال دا مظاہرہ کردا ہے، جدوں او دے اوتے کوئی مصیبت آوندی ہے نا، پریشانی آوندی ہے تے پھر او کی کہندا ہے قالو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رب ذوالجلال فرماندے نے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ فرمایا اے جے جنہاں تے اللہ پاک دی رحمتاں دا نزول ہوندا ہے اور اے ہوئی ہدایت یافتہ نے۔ پہلی بات اصلی اور نسلی سید صبر اور استقلال دا مظاہرہ کردا ہے، استقامت دا پہاڑ بن جاندا ہے۔ تے دوسری بات اصلی اور نسلی سید بے نماز نہیں جے ہوندا۔ حضرت امام زین العابدین سلام اللہ علیہ آپ دی سیرت اٹھا کر کے دیکھ لو، آپ دا ایک لقب سجاد، سجاد دا مطلب کی کیوں لقب لوکاں نے دیتا؟ اس واسطے کہ زیادہ وقت مصلی تے انہاں دا گزردا، اس واسطے آپ دا لقب جو ہے نا سجاد بھی ہے کہ جناب زیادہ تر مصلی دے ہی رہنا۔ تے میرے بھائیو ذرا غور کرنا، فَإِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ بَدَأَ بِإِسْوَاكٍ، فرمایا جس وقت رات نو اٹھ دے، رات نو نہ اٹھ دے تے سب تو پہلے مسواک کر دے، مسواک کرن تو بعد پھر جناب خوشبو لگاؤں دے، اور اینی پیاری خوشبو لگاؤں دے کہ حد تو زیادہ، پھر رب دے سامنے کھڑے ہو جاندے، اللہ پاک دے سامنے تہجد پڑھ دے، نماز تہجد ادا کر دے، تے جس وقت رب دے سامنے پیش ہوندے نا، فرمایا وَإِذَا أَقَامَ إِلَى الصَّلَاةِ أَخَذَتْهُ رِعْدَةٌ، فرمایا جس وقت اللہ اکبر ہاتھ مال نہیں دینا تے آپ دا جسم کمبنا شروع ہو جاندہ، کمبنا شروع ہو جاندہ۔ کسی نے پوچھا کہ جناب یہ نماز واسطے جو کھلوندے جسم کمبدا کیوں ہوا، کب کبھی تاری کیوں ہو جاندی ہے؟ آپ فرماندے نے تانوں پتہ نہیں میں کدے سامنے کھلوتا ہے، شہنشاہ دے سامنے کھلوتا ہے، خالق کائنات دے سامنے حاضری ہو رہی ہے، تے مینوں ہر وقت تے ڈر رہندا ہے کہ میں جڑا رکوع تے سجدہ کرنا کہ تے ادھروں اے نہ اعلان ہو جائے جا تیرا ریجیکٹ، اس واسطے خوف طاری ہو جاندہ ہے۔ او بھائی اصلی تے نسلی سید دی ذرا باتاں سنو، تے دوسرے جیڑے جناب آج کل
صرف دم درود اپنا چلاؤن واسطے سید لا لیندے نے نا، یہو جہاں نوں اسی سید نہیں مانتے. اور جیڑا اصلی سید ہوندا ہے وہ رب دا قرآن پڑھ کے ویکھ. اللہ فرماندے نے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اے جے اصلی تے نسلی سید، یعنی کہ انہاں دی راتاں کیویں گزردیاں نے. فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فرمایا کہ اپنے بستریاں تو جدا ہو جاندے نے تے جناب رب دے سامنے حاضری دیندے نے. پیشانیاں زمین اُتے پیاں ہوئیاں تے کی آندے نے یہ سر تیرے ہی در میں یوں ہی پڑا رہے گا. تے نال نال کی کہندے نے سبحان ربی یلاعلی. کی مطلب اللہ میں ادنا تے تو اعلی. سبحان ربی یلاعلی تے نال رب دی اگے صبح ہوندے نے تے کی آندے نے یہ سر تیرے ہی در میں یوں ہی پڑا رہے گا جب تک تو نہ کہے گا جا بخشا قصور تیرا. اللہ پاک فرمان کہ جناب تاری نماز قبول ہو گئی اے جے اللہ والے نسلی تے اصلی سید. تے پھر جناب دوسرا مقام پڑھ رب دا قرآن کی کہہ رہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اور دے سجدیاں دے اندر قیام دے اندر اور اللہ پاک دی حمد و ثنا دے اندر اصلی اور نسلی سید مصروف ہو جاندے نے. تے جیڑے بھائی نقلی نے نا انہاں دی حالات زندگی ویکھ لو. صرف اے جی سید پاک جا رہے نہ سیرت نہ صورت اس دے نال دی. تے اگر ویکھیا جائے تے میں تے کہنا آ جا رب دا قرآن سامنے رکھ لا زین العابدین دی سیرت سامنے رکھ لے تے پھر تو واقعی کہیں گا اے ہور سید او ہور سید اے ہور سید او ہور سید اے گاواں مجاں دے چور سید اے ہور سید او ہور سید. اور جتھے قبر سید سردار دیے اوتھے پانگ چرس بدکار دیے. اے ویکھیا جی جناب سید صاحب دی اپنا قبر ہے اوتھے چرسی تے پنگی بہ گئے تے نال کی ہے شور مچ رہا ہے. ایتھے جالی لاکھ کروڑ سید آکھے جی عرس ہو رہا ہے سید پاک دا. تے میں کہیا نا امام زین العابدین تو تہاڈی جڑ چلی ہے. تے اوتھے غور کر کہ کس انداز نال دیکھو اللہ پاک نے جڑی میں تیرے سامنے آیت پڑھی ہے نا ذرا غور کرنا. رب ذوالجلال نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم اللہ پاک نے چن لیا ہے. کنہاں نو چن لیا ہے؟ آدم علیہ السلام نو و نوحن تے آل نوح نو اور پھر فرمایا آل ابراہیم آل ابراہیم نو و آل عمران تے آل عمران نو. اللہ پاک نے 4 دا تذکرہ کیتا ہے. کی مطلب بلا ایک تے اے معنی نکلیا کہ جے اگر کہیے نا آل رسول تے پھر اے نہیں کیا جا سکتا کہ 5 تن پاک. وجہ کی تواڈے کولوں سوال ہے. اللہ پاک دے قرآن دے اندر آیا ہے آل فرعون. ہن دسو
اگر آل فرعون تو اولاد ہی ہوگے تو فرعون دے تے نہ پتر یا نہ دھی یا کوئی بھی نہیں. اسی واسطے موسیٰ علیہ السلام لے گئے نا, آکھیا پی اینفعنا, ہو سکتا ہے سانو کوئی نفع مل جائے, ساڑھے کو اولاد کوئی نہیں, ساڑھا پتر کوئی نہیں, ساڑھے دھی کوئی نہیں, لیکن قرآن کہندا آل فرعون. یہ مطلب کیا؟ یہ مطلب یہ کہ آل رسول جدو کہاں گے محدود نہیں, یہ سارے جناب ماں بھی, پتر بھی, اولاد بھی, تیاں بھی, جوائی بھی, یعنی جتنی اگے رشتہ داری چلنی ہے وہ ساری آل رسول وچ شامل ہے. تے جناب اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ان اللہ اصطفیٰ, اللہ پاک نے چن لیا ہے. لو میں ہوں امام زین اگے کیا فرمایا ذریتاً بعضھا من بعض, اگے دنیا چلی, انہاں دی اولاد انہاں دیاں نسلاں اگے تو اگے چل دیاں گئیاں. آج دنیا دے اندر جتنی یعنی مخلوق رب دی ہے نا, انہاں چاراں دے وچوں چلی ہے. تے جتھوں بھی لے کے گل ٹرو گے نا, جا کے گل مکریاں بابے آدم تے. مثلا امام زین العابدین سلام اللہ علیہ, حضرت امام زین العابدین دے ابو دا نام کیے حضرت حسین. حضرت حسین دا باپ والد دا نام کیے علی المرتضی, حضرت علی دے باپ دا نام کیے ابو طالب دے والد دا نام کیے عبد المطلب, اور جناب عبد المطلب دے ابو دا نام کیے بنو ہاشم دے ابو دا نام کیے عبد مناف دے ابو دا نام کیے کسی دے ابو دا نام کیے کلاب دے ابو دا نام کیے لوی دے ابو دا نام کیے غالب دے ابو دا نام کیے فہر دے والد دا نام کیے ارفشد, اور جناب ارفشد دے والد دا نام کیے اوس دے ابو دا نام کیے سلیمان دے ابو دا نام کیے عروی دے ابو دا نام کیے ایز دے ابو دا نام کیے سلیمان دے ابو دا نام کیے جناب ابراہیم خلیل اللہ, اور جناب ابراہیم دے ابو دا نام کیے آزر دے ابو دا نام کیے ناہور دے ابو دا نام کیے فاروق دے ابو دا نام کیے رہو دے ابو دا نام کیے فالق دے ابو دا نام کیے ارفش دے ابو دا نام کیے سام دے ابو دا نام کیے جناب نوح علیہ السلام نوح دے ابو دا نام کیے لامک دے ابو دا نام کیے متشولق دے ابو دا نام کیے اجتوخ دے ابو دا نام کیے شیش دے ابو دا نام کیے جناب آدم. یعنی زین العابدین تو چل پہنچ نسل ہوتے ہی اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. تے جناب اینا خشوع خضوع زین العابدین سلام اللہ علیہ کہ ہاتھ بن لیندے رب دے کہ اینا کر روندے. اللہ اکبر. اور جس طرح کہنے والے نے کیا نا کہ آپ دی سیرت اس طرح دی ہے کہ چھڑ منجی نہ نیند پیاری کر آ سجاد تے اسواری کر, او دے در وچ رو کے زاری کر, ادھر رو عرش ہلا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو. فرماندے نے کہ جس وقت رب دے سامنے کھلو جاندے نے واہ لذت رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی تے اپنے رب اگے رونے اور تونے دی واہ صدقے اس روانے نو. اے جناب تتجاو فجنوبہم عن المزاجع یدعون ربہم, پھر اپنے رب دی اگے عرضاں کر دینے. اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون للرحمن
ربہم سجدا و قیاما، تے پھر رب اگے عرضاں کی کردے نے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ عرش والے رب دے سامنے آنسو بہا رہے نے۔ میرے بھائیو ذرا غور کرنا، امام ابو طاؤس، امام طاؤس رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث نے، فرماؤں دے کی نے ایک دن میں چلے ویکھیا کہ بیت اللہ دی اندر امام ابن زین العابدین بیٹھے ہوئے نے، رب دے ذکر دے اندر مصروف نے، نماز پڑھ رہے نے۔ میں دور ہو کے بیٹھ گیا کہ آج جناب اولاد علی اور جناب اے اصلی تے نسلی سید دی اج میں نماز ویکھاں۔ فرما نماز پڑھ دے نے، آنسو بہا رہے نے، رو رہے نے، تے جس وقت سجدے دی اندر گئے نا، سجدے دی اندر میں قریب ہو گیا کہ امام زین العابدین اپنے سجدے وچ کی پڑھ دے نے، تے حضرت امام زین العابدین نے اپنی پیشانی زمین تے رکھی ہوئی تے کی فرماندے نے ابیدو کا بفنائی کا مسکین کا بفنائی کا وفقیر کا بفنائی کا یا رب سائل کا بفنائی کا۔ کی معنی ذرا توجہ کرنا، اصلی تے نسلی سید دا سجدہ ذرا غور کرنا، اصلی تے نسلی سید دی نماز ویکھنا، رب اگے کیویں رو رہے نے، رب اگے کیویں عرضاں کر رہے نے۔ فرماندے نے ابیدو کا بفنائی کا، اللہ تیرا معمولی جہا بندہ ہے تیرے سین وچ آ گیا ہے۔ ابیدو کا بفنائی کا مسکینو کا بفنائی کا، میں تیرا مسکین جا بندہ تیرے دروازے تے آ گیا ہے۔ فقیرو کا بفنائی کا، میں فقیراں تے تیرے دروازے تے تیرے صحن وچ آ گیا ہے۔ یا رب سائلو کا بفنائی کا، تے میں اللہ سائل بن کے، فقیر بن کے، سوالی بن کے تیرے دروازے تے آ گئے ہیں، میریاں ضرورتاں پوریاں کر دے۔ حضرت امام طاؤس رحمت اللہ علیہ عظیم محدث نے فرماندے نے لوگوں مینوں اپنے رب دی قسم جے، جس دن میں ویکھیا نا امام زین العابدین نو الفاظ کہندے ہاں تے میرے اوتے کوئی پریشانی آ گئی، کوئی بھی مشکل آ گئی، کوئی حاجت پیش آ گئی، فرماندے نے میں اونجی سجدے وچ پہ جاندا تے میں کی کہندا ابیدو کا بفنائی کا، فقیرو کا بفنائی کا، مسکینو کا بفنائی کا، وسائلو کا بفنائی کا، اللہ تیرے دروازے تے آ گیا ہے۔ فرماندے نے مینوں رب دے کعبہ، رب کعبہ دی قسم جے لوگو جدوں بھی مینوں ضرورت پیش آئی، مینوں تکلیف پیش آئی، میں اے ہوئی الفاظ سجدے وچ دہرائے، رب نے میریاں مشکلاں حل کر دتیاں۔ امام زین العابدین دی سیرت یارو اصلی تے نسلی سید تے ویکھی پتہ لگ جاندا ہے، اصلی اور نسلی سید تے ویکھیاں پتہ چل جاندا ہے کہ ایہو جہا کردار آ دیکھو نا اصلی نسلی سید اپنے رب دے اگے کیویں عاجزی نال پیش آ رہے نے، تے جناب پھر پاکیزہ اخلاق، کردار اور اخلاق ایسا پیارا، بھائی پیارا ہووے کیوں نہ، جنہ دے نانے دے متعلق عرش والے رب نے گواہی دیتی ہے، فرمان نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون انک لعلی خلق عظیم۔ جدے اخلاق دے گواہیاں عرش والا رب دے وے تے پھر او دے نواسے ہائے اولاد نبی کس انداز دے نال سونے اخلاق دے مالک شمر نے امام حسین دی دوڑ لائی ہے، یعنی گردن تن تو جدا کر دیتی۔ کیا اے منظر
امام زین العابدین نو بھول سکتے ہیں؟ نہیں بھول سکتے. لیکن یار یہ سید نے اصلی تے نسلی سید نے. شمر دوڑے آئے مدینے وال. امام زین العابدین بھی مدینے دے اندر اپنے خیمے دے اندر اللہ اللہ کرتے رہندے, اللہ اللہ دے اندر مصروف رہندے. اے شمر دے پیچھے جناب اس سقفی نے لایا نا بندے پھڑ کے لیا نا, انہیں کلے کلے چنے نا جڑے, انہیں پتہ لگا پہ شمر دوڑ گیا مدینے والا. انہیں آکھا فوری طور تے لیاؤ پھڑ کے, انہوں انجام تک پہنچانا ہے. جناب جس وقت اے شمر مدینے پہنچی ہے, نے ویکھیا خیمہ لگا ہویا ہے, اندر داخل ہو گیا. کہنے لگا کہ میں نے پانی پلایا. امام زین العابدین نے ویکھیا تے پیالہ بھر کے پانی دا پھڑا دیتا, لے پی لے. فرمایا میں نے ایک پیالہ اور دے دیو. آپ نے دوسرا پیالہ بھی پلا دیتا. ہن خیمے جو باہر آیا نا, کہنے لگا یار پتہ نہیں نہ پہچانیا نہیں میں کون ہوں. فرمایا جی مینوں تسی پہچانیا؟ فرمایا جدی نظراں دے سامنے بابے دی گردن اتاری ہوئے تے جدی بابے دی لاش دے اوتے گھوڑے دوڑائے ہون تے جدے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو پائیاں نو اوے گردن دے اندر تیر مارے ہون تے پانی بند کیتا ہوئے. فرمایا سید صاحب پھر تسی مینوں تے پانی دے 2 پیالے پیا دیتے آ. فرمایا اسی سید ہاں, اسی اس نسل دے نال تعلق رکھنے ہاں, اور جڑے لوکی پانی بند کرنے والے نے نا اسی انہوں دسنا چاہنے ہاں یہ خوبیاں تواڈے نال ہی نے. اسی تے پیاسیاں نو پانی دنیا تے بھی پلاونا, کل قیامت والے دن بھی پلاونا. اے امام زین العابدین دی سیرت ہے بھائی. اللہ اکبر. اے جناب امام زین العابدین اللہ 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 پاک دا قرآن کہندا ہے ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. پھر جناب کسی نال بد زبانی بھی نہیں کی. ساری زندگی کشف الغمہ اٹھا کے دیکھ, کشف الغمہ دے اندر آپ دے اخلاقیات اور آپ دا کردار. ایک دفعہ نا کوفے دے اندر مجلس لگی ہے, کوفے دے اندر مجلس لگی ہے کشف الغمہ, بہت بڑی انہاں دی بنیادی کتاب, معتبر کتاب ہے. اٹھا کر کے دیکھ لو, تاریخ دمشق پڑھ کے دیکھ لو, نہ حوالہ ملے تے میں ذمہ دار. کی فرماندے نے؟ فرمایا کوفیاں دے کوفے دے اندر آپ نے مجلس لائی ہوئی ہے تے آپ دی مجلس دے اندر نا ایک بندہ آیا تے انہیں آ کے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق کوئی ایسے الفاظ کہے کہ جڑے انہاں دی یعنی شیان شان نہیں سن. امام زین العابدین سلام اللہ علیہ آپ نے فرمایا اگر تواڈے اندر رتی بھر بھی ایمان ہوندا تے تسی کدی بھی ابو بکر عمر عثمان دے متعلق ایسے الفاظ نہ کہندے. میں ظالمو تواڈی گل مننا یا رب دے قرآن دی مننا؟ عرش والے نے کی کیا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ کہ میں راضی تے تسی نہیں راضی. تے پھر آپ نے کشف الغمہ دے اندر دیکھ لو کہ حضرت امام زین العابدین کی فرماندے نے اخرجو انی فعل اللہ بکم. فرمایا کہ اللہ تانوں برباد کر دے, میری مجلس تو نکل جاؤ. جیڑا ابو بکر عمر دے نال عثمان دے نال اس طرح دے خیالات رکھے میری مجلس دے اندر نہ بیٹھے. تو بھائی اے امام زین العابدین سلام اللہ علیہ ایسی سیرت, قرآن نال بڑا پیار, آپ نو قرآن نال بڑا ہی پیار. جدوں ٹائم ملدا نا تے رب دے قرآن دی تلاوت کر دے. بلکہ اتھوں تک کہ جدوں آپ دا آخری ویلا آیا ہے آپ نے فرمایا رب دا قرآن پیش کرو. اللہ پاک دا قرآن سامنے رکھیا ہویا ہے, سب تو پہلے سورہ فتح پڑھ رہی ہے, مکمل ہو گئی. پھر آپ نے شروع کیتا سورہ واقعہ پڑھنا, سورہ واقعہ بھی مکمل ہو گئی. تے جس وقت سورہ زمر دے وچ آئے نا
تے سورہ زمر پوری نہیں ہوئی تے اللہ نو پیارے ہو گئے. یارو اصلی تے نسلی سید دیاں جان بھی جو نکل دی رب دے قرآن زبان تے جاری ہوندا ہے. اس واسطے تے جیڑے جعلی سید بن جان بھائی انہاں نو تے اسی کدی بھی سید منن واسطے تیار نہیں. جیڑا اصلی تے نسلی سید ہوندا ہے او دیاں خوبیاں تے رب دا قرآن بیان کر رہا ہے. اللہ نے خود فرمایا ہے, بلکہ ساڈے محدثین فرماندے نے فرمایا کہ اگر تسی ولی ویکھنا ہے تے امام زین العابدین نو ویکھ لو کہ ہر وقت اللہ دا ذکر رب دے قرآن دی تلاوت کرنا اے اصلی سید دی نشانی ہے. تو میرے بھائیو اللہ پاک تو دعا کریا کرو یا اللہ جی اصلی سید مل جائے تے سانو او دا خدمتگار بنا دی. اصلی اور نسلی سید دے اسی غلام. لیکن یہ ضرور پرکھ کرنے لوگ ساڈے تو ناراض ہوندے اسی آنے پہ نہیں جدو بازار جاندے ہو کھرے کھوٹے دی پہچان کر دے ہو پہ یہ ملاوٹ والی چیز نہ مل جائے. بس اسی لوگوں نے ہوئی تاکید کر لوگو جتھے سید مل جائے اصلی سید ہوئے نسلی سید ہوئے لیکن او دا کردار اس دی سیرت کدی اصلی اور نسلی سید کدی بے نماز نہیں ہوندا. اور اصلی اور نسلی سید جڑا ہے او کدی بھی مت والے پاسے نہیں جاندا, وین پر کرنے والے پاسے نہیں جاندا, کیونکہ امام زین العابدین دی اے سیرت موجود ہے. کیونکہ واقعہ کربلا تو بعد کتنا چر زندہ رہے 35 سال 35 محرم الحرام آئے, لیکن امام زین العابدین بھائی آخر بیٹا ہے حسین دا رضی اللہ عنہ. اگر یہو جیاں چیزاں جائز ہوندیاں نا تے سب تو پہلے اسی کر دے, کیونکہ اسی اصلی اور نسلی سید دے غلام ہاں. تے جس وقت امام زین العابدین دی سیرت دے اندر 35 سالہ زندگی جڑی بعد میدان کرب و بلا دے بعد والی آ او دے اندر نہ تے آپ نے کسی نے یہ بات کہی کہ جناب سبیل لاؤ, نہ کسی نے کیا کہ جناب ہے نظر حسین کرو, نہ کسی نے یہ بات کہی کہ یکم محرم تو 10 محرم تک ماتم کرو. نہیں, اسی نے ساری خرافات نے اے بدعات نے انہاں دا دین نال کوئی تعلق نہیں. اللہ تو دعا کرو اللہ سانو سچا سچا تے کھرا دین نصیب فرما دے اور سانو آل رسول اہل بیت دا احترام کرنے دی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے خطبے دے اندر عظمت صحابہ مجموعی طور تے کہ ایسی جماعت کہ اللہ پاک نے خود انتخاب فرمایا ہے اس جماعت دا کہ جیڑا اے مستحق سی نا اللہ نے انہوں صحابی بنایا ہے. وگرنہ ابو جال بھی تے ہے سی کہ نہیں بھائی, عتبہ بھی تے ہے سی کہ نہیں, شیبہ بھی ہے سی کہ نہیں, لیکن انہوں دے مقدر اور صحابہ کرام کتھوں اللہ پاک نے چکیا تے جناب روم چو چلن والا اور جناب حضرت بلال کتھوں حبشہ چو چل کے آئے تے ایہو جہا مقام حاصل کیتا. اللہ پاک نے انہوں نے بہت عظمت بنائی ہے, بہت شان بنایا ہے. انشاءاللہ الرحمن اگلے خطبے دے اندر عرض کریں گے کہ عظمت صحابہ, کیونکہ اسی غلام ہاں صحابہ دے بھی, اسی نوکر ہاں اہل بیت دے بھی, اسی غلام ہاں آل رسول دے بھی. تو میرے بھائیو ساڑھے ایمان دا حصہ ہے, کیونکہ اگر اسی دا تذکرہ نہ کریے تو آ جڑی چھوٹی پود ہے نا انہوں کیویں پتہ چلے گا پہ دین ساڑھے کو کیویں پہنچیا ہے. بھائی یہ دین دا پہلا راوی جیڑا ہے, قرآن دا پہلا راوی جیڑا ہے, حدیث دا پہلا راوی جیڑا ہے, میرے نبی دی نماز دا تصدیق کرنے والا پہلا راوی وہ تے صحابی ہے. اس واسطے اگر صحابہ کرام نو اسی چپ لا دیے نا تو پھر ساڑھے پلے کیڑی چیز رہ جاندی ہے. اس واسطے اگلے خطبے دے اندر بات کریں گے. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.